أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون صدق اللہ العظیم۔ سورہ الحجرات کی پہلی دو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی۔ سورہ الحجرات مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اور جو صورتیں مدینہ منورہ میں نازل ہوئیں ان میں زندگی کے مختلف شعبوں میں رہنمائی دی گئی۔ مدینہ میں چونکہ ایک اسلامک اسٹیٹ قائم ہو گئی تھی، اور اسلامک اسٹیٹ کو کس طرح چلانا ہے، کس طرح اس کے مختلف شعبوں میں جو ہے کام کرنا ہے، تو اللہ نے ایک پوری رہنمائی جو ہے وہ مدنی صورت کے اندر دی۔ اس صورت کے اندر اللہ نے معاشرتی آداب جو ہے وہ بیان فرمایا ہے، ایک اسلامی معاشرہ کیسے ایک مثالی معاشرہ بن سکتا ہے۔ تو اس کو الحجرات اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں الحجرات کا لفظ ہے، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، تو اس لیے اس کو الحجرات کہتے ہیں۔ تو آیات کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والے انسانوں، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کے غضب سے بچو۔ اگر تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھو گے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن نے ہمیں جو رہنمائی دی اس سے ہٹ کر کوئی کام کرو گے تو واتقوا اللہ، اللہ کا غضب تم پر نازل ہو سکتا ہے۔ ان اللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اللہ تمہاری تمام باتوں کو سن رہا ہے کہ کس طرح تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس رہنمائی کو فالو کر رہے ہو، جانتا ہے کہ کس انداز سے تم عملی طور پر اس کا مظاہرہ کرتے ہو۔ تو یہ آیت انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی ہمیں یہ رہنمائی دیتی ہے کہ ہم نے اپنے انفرادی معاملات میں بھی اور اجتماعی معاملات میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آرڈر کو جو ہے نمونہ بنانا ہے، اس کو مقدم رکھنا ہے۔ ایک اسلامک اسٹیٹ کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے آئین کی بنیاد اللہ کے قرآن کی اس آیت پر رکھے کہ سب سے پہلے اللہ کی حاکمیت، اللہ نے جو احکامات دیے ان احکامات کو فالو کرنا ہوگا۔ دوسرے نمبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ، کہ اللہ کے قرآن نے اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی روح کے مطابق اس انداز سے عمل کر کے دکھایا۔ تو اسلامی آئین کی یہ بنیادی شرط ہے کہ حاکمیت صرف اور صرف اللہ کے لیے۔ انسان اہل ایمان میں سے اللہ جسے اقتدار بخشے گا وہ قرآن اور سنت کی روشنی میں جو ہے اپنا آئین تیار کرے گا۔ اس سے ہٹ کر وہ کوئی آئین تیار کرے گا تو اللہ کا غضب اس پر نازل ہو سکتا ہے۔ ہمارا پاکستان جس کا آئین بھی اسلامی ہے، جس میں یہ جو ہے سب سے پہلے یہ موجود ہے کہ حاکمیت صرف اور صرف اللہ کی ہے، لیکن ہماری بدقسمتی ہے کہ آج 75 سال ہو گئے کہ ہم اللہ کی حاکمیت کو اس سرزمین پر قائم کرنے سے عاری ہیں، اور وہی انگریز کا قانون جو پہلے سے موجود تھا وہ فالو کیا جا رہا ہے، اور اللہ کی حاکمیت کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ اس لیے آج پاکستانی قوم ذلت کا شکار ہے، مہنگائی کے چکی میں پس رہی،
اور ظلم کا دورہ ہے۔ ظالم جیسے چاہتے ہیں غریب انسانوں کا خون نچوڑ لیتے ہیں، اور بحیثیت اجتماعی پوری امت مسلمہ قرآن و سنت کو چھوڑ کر اپنے عیش و آرام میں غرق ہے اور ذلت کا شکار ہے۔ اللہ سے دعا کر ہمیں قرآن اور سنت کو اپنا رہبر بناتے ہوئے زندگی کے ہر شعبے میں اس کو فالو کریں، اور اس کے دیے ہوئے نظام کو اس سرزمین پر غالب کرنے کے لیے اپنا مال، جان، وقت اور صلاحیت کھپا دیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔